حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص باطل پر ہوتے ہوئے جھگڑا ترک کر دے اس کے لیے جنت کے اطراف میں ایک محل تیار کیا جائے گا، اور جو شخص حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا ترک کر دے اس کے لیے جنت کے وسط میں محل تیار کیا جائے گا، اور جو شخص اپنے اخلاق اچھے کر لے اس کے لیے جنت کے بلند ترین حصے میں محل تیار کیا جائے گا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 51۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی 2 جماعتیں ایسی ہیں جن کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں، مرجیہ اور قدریہ۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 62۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس منبر پر یہ فرماتے سنا ہے، مجھ سے بکثرت حدیثیں بیان نہ کرو، اور جو شخص میری طرف منسوب کر کے کوئی بات کہے وہ حق سچ بات کہے، جس نے میری طرف نسبت کر کے وہ بات کہی جو میں نے نہیں کہی، اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم کی آگ میں بنا لے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 35۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، بنی اسرائیل کا معاملہ درست رہا حتیٰ کہ ان میں دوسری قوموں کی لونڈیوں کی اولاد پیدا ہو گئی، بڑے ہو کر انہوں نے اپنی رائے سے مسائل بیان کیے تو وہ گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 56۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مجھے یمن بھیجا تو فرمایا، تم ہرگز فیصلہ نہ کرنا مگر یقینی علم کے مطابق، اور اگر کسی معاملے میں مشکل پڑ جائے تو توقف کرنا حتیٰ کہ صورتحال واضح طور پر سمجھ لے اور تحقیق کر لے، یا اس کے بارے میں مجھے لکھ دینا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 55۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علم 3 چیزیں ہیں اور جو کچھ ان کے علاوہ ہے وہ اضافی ہے، اس کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، محکم آیات، ثابت شدہ سنتیں اور مالی حقوق جو عدل پر مبنی ہوں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 54۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو انسان فوت ہو جاتا ہے تو 3 کاموں، صدقہ جاریہ، وہ علم جس سے استفادہ کیا جائے، اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے، کے سوا اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ رواہ مسلم۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 203۔